بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا وہ جو مینیو ہے وہ سامنے آ چکا ہے کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا حکومت جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اس حوالے سے اعلانات کر دیے ہیں، تحریک چلانے کا اعلان سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، آنے والی ویڈیوز میں۔ لیکن صدیق جان صاحب، جو اہم چیز ہے، اب سے کچھ دیر پہلے نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام جو ہے وہ نظر سے گزرا ہے، کیا آپ کی بھی نظر سے گزرا ہے نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام؟ یار آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے۔ میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ہی نا وہ قسمت خان زمری صاحب کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا، پھر ان کے میں نے ٹویٹس دیکھے تو پھر میں نے سوری میں نے جا کے نجم سیٹھی صاحب کا ایسے پروگرام بھی سنانا تو، لیکن میں نا قسمت خان زمری صاحب کا کے جو ٹویٹس ہیں نا، نجم سیٹھی صاحب نے جو کہا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے کہ نجم سیٹھی صاحب نے تو شریف خاندان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب پہ نون لیگ والے اعتبار بھی زیادہ کرتے ہیں۔ آپ نون لیگ والے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اصل میں تو نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ نون لیگ کے ایم این ایز بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کابینہ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کابینہ نے آج 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی، لیکن کابینہ کے سامنے مسودہ ہی نہیں تھا، کابینہ کے سامنے مسودہ ہی نہیں تھا۔ بس شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی کہ یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے، فلان ہے، وہ جو گھسی پٹی وہ ساری گفتگو کرتے ہیں اور چند لوگوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور قصیدہ گوئی کرتے ہیں، قصیدہ شصیدہ پڑھ کے، اور میں سب نے کہا پتہ آپ کو بھی ہے کہ بس یہ 27ویں ترمیم ہے تو کرنی ہے۔ تو یہ مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک جج بنے، سیشن جج بنے، جو عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کی وجہ سے سیشن جج بنے، اور سب کو پتا تھا کہ یہ کس طرح سے یہ سیشن جج بنے، کس طرح سے ان کو ترقی ملی اور کیوں ان کو ترقی ملی ہے، اور کتنے ماشاءاللہ یہ انصاف پسند ہیں اور کتنے یہ میرٹ پسند ہیں۔ تو انہوں نے نا اپنے ججز کو بٹھایا ڈسٹرکٹ کورٹ کے اور لمبی چوڑی تقریر کر کے اور اینڈ پہ کہا بس آپ نے نا میرٹ پہ چلنا ہے اور آپ نے انصاف کرنا ہے۔ تو ساتھ ہی ایک جج کی ہنسی نکلی اور سب نے کہہ کا لگا دیا، ٹھیک ہے، ساروں نے کہہ کا لگا دیا نا کہ یار خدا کا خوف کرو، اب تم بھی کہو گے کہ انصاف کرنے، تم بھی کہو گے کہ میرٹ پہ چل رہے، تمہیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت عدالتیں کتنی انصاف پہ مبنی فیصلے کر رہی ہیں اور کتنی میرٹ پہ چل رہی ہیں، میرٹ پہ چل سکتی ہیں۔ تو وہی ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو تو کسی کا کہکا بھی نہیں نکلا، کسی کی بھی ہنسی بھی نہیں چھوٹی، کیونکہ اس حمام میں سارے ننگے تھے۔ جو سامنے بیٹھے تھے انہیں بھی پتا تھا کہ ہم کیسے ایم این اے بنے اور ہم اقتدار ملے، اور شہباز شریف کو بھی پتا تھا کہ ان کو کیسے ملا اور ان کو پتا تھا شہباز شریف کیسے آیا۔ تو سارے اس حمام میں ننگے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ابھی جب لاسٹ ٹائم انہوں نے وزارتیں دی نا نون لیگ والوں کو، تو ان میں سے نا ایک سعود پنجاب کے بندے کو بنایا وزیر مملکت۔ تو اس نے کہا جی مجھے وزیر مملکت بنایا ہے، میں نے تو فل وزیر بننا ہے، وفاقی وزیر بننا ہے۔ اور اس نے کہا 30,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہو، اوقات سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا میں 30,000 سے ہارا ہوں تو وہ فلانا جو ہے وہ 70,000 سے ہارا ہے، اس کو تو آپ نے بڑی عام وزارت دی ہوئی ہے، وفاقی وزیر بنائے ہوئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وفاق میں نا سارے ننگے، کوئی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور بیچاروں کی حیثیت اور اوقات بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بیچارہ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، جسے کہتے ہیں بیچارہ انکار کر سکتا ہے سوری۔ تو خیر نجم سیٹھی صاحب مدعے پہ آتے ہیں۔ آپ نے نجم سیٹھی کا شو سنا ہے، ظاہر ہے اگر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہے تو آپ نے اس کا کنٹینٹ آپ جو بتا رہے ہیں جی جی نجم ٹویٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، وہ تو واقعی آپ نے جس طرح کہا کہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب، وہ کیسے بجا رہے ہیں؟ اچھا اس سے ویسے دعوے ایک ظاہر ناظرین کے لیے وہ چلیں آپ ہی بتا دیں بجائے اس کے کہ میں بتاؤں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بس آپ کو لگتا ہے کہ بس ایسی انہوں نے کہہ دیا ہے تاکہ چلو پی ٹی آئی والے بھی 4 دن خوش ہو لیں؟ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کیا، پھر میں انالیسس آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ فیلڈ مارشل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اب اگر عمران خان الیکشن کے ذریعے آ بھی جائیں تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، 2/3 تو اسٹیبلشمنٹ ان کو لینے نہیں دے گی۔ اب ڈیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سب اپنے آپ کو استثناء دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو بھی تاحیات استثناء مل گیا ہے، شہباز شریف کو بھی استثناء ملنے جا رہا ہے، زرداری کو بھی استثناء ملنے جا رہا ہے، پھر آگے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ 9 من تیل بھی ہوگا اور رادھا بھی ناچے گی۔ اس ساری تبدیلی سے عوام کو کچھ نہیں مل رہا، حکمران طبقہ اپنا تحفظ کر رہا ہے اور اب خان صاحب کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کل کو اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو فکر کی بات نہیں،
عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ وزیر اعظم اور صدر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا. پہلے تو یہ ڈر تھا کہ خان نے نکل کر اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا. اب اگر یہ ساری چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو فیلڈ مارشل کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اچھا، نجم سیٹھی صاحب آج کل یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب بھی ہماری طرح نا یوٹیوب پہ آنے والے ہیں. اور آپ اس وقت طلعت حسین صاحب کو دیکھیں، آپ نجم سیٹھی صاحب کو دیکھیں، اطلاعات ہیں کہ ان دونوں کو نا نوٹس مل گئے ہیں اپنے یہ دونوں ایک ہی چینل پہ، ان چینلوں سے ان کو نوٹس مل گئے ہیں. اور ایک اور مطلب آپ دیکھیں نا کہ آج کل بہت سے لوگ آپ کو نا لائن بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو پہلے پاکستان کے اندر جبر، بربریت، فسطائیت کو سپورٹ کر رہے تھے، آج کل ان کو انسانی حقوق بھی یاد آ گئے ہیں. نجم سیٹھی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عوام کو اس ترمیم سے کچھ نہیں ملے گا. اور بھی آج کل بڑی سخت چیزیں نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو بہت وائرل کر رہا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نا اب آہستہ آہستہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 3 سال میں انالیسس کیے ہیں نا اور اس نظام کو سپورٹ کیا ہے، اب وہ تھوڑا سا نا ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے کلپس وائرل ہوں اور یہ لگے کہ یار یہ تو بڑے جمہوری بندے ہیں، یہ تو بڑے شاندار آدمی ہیں، یہ تو بڑے کمال آدمی ہیں. تو یہ اس طرح کی باتیں آج کل جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا. اور دوسری بات جو یہ کر رہے ہیں نا کہ عمران خان اگر آ بھی جائے گا اقتدار میں تو کچھ نہیں کر سکے گا. مجھے ایک بات بتائیں، 8 فروری 2024 کو عمران خان کو ملی 2 تہائی اکثریت، جو عمران خان کے مخالفین بھی مانتے ہیں، گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، لیکن ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ 2 تہائی اکثریت اس کو ملی. مجھے یہ بتائیں کہ اب جب الیکشن ہوگا، جو اس حکومت نے 8 فروری 2024 سے لے کے اب تک پاکستان کے ساتھ کر چھوڑا ہے، جس طرح سے انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان سے گئی ہیں، جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے، جو سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہوا ہے، جو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ہوا ہے، جو ریل اسٹیٹ کے ساتھ ہوا ہے، جو کنسٹرکشن کے ساتھ ہوا ہے، جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو انصاف مانگنے والے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا ہے، جو عام لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو 26 نومبر ہوا ہے، جو مرید کے ہوا ہے، جو کے پی سی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو قبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اب بھی عمران خان کو 2 تہائی اکثریت ملے گی؟ اور بھائی 3/4 سے بھی اوپر گیم چلی جائے گی عمران خان کی. اور جب یہ نظام گرے گا اور الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے تو پھر تو پتہ نہیں چیزیں کہاں پہ. میں اب وہ بات نہیں کرنا چاہتا جو کرنی بھی نہیں چاہیے. پتہ نہیں یہ نوبت آئے گی بھی صحیح عدالتوں میں اور یہ سارے معاملات کہیں جانے کی آئے گی بھی صحیح یا نہیں آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو 3/4 اکثریت ملے گی، وہ کلین سویپ کرے گا. تو جو 2 تہائی سے جس 2 تہائی کے ساتھ یہ ترمیم کر سکتے ہیں تو عمران خان 3/4 کے ساتھ یہ ترمیم ختم نہیں کر سکتا. تو یہ نجم سیٹھی صاحب نے صرف ڈرایا نون لیگ والوں کو، صرف پی ٹی آئی والوں کا ان کے کلپ شلپ وائرل ہوں. لیکن اب دیکھیں نجم سیٹھی صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے جو ہے نا صاحب وہ دیوانے کے خواب والی بات ہے. اس دفعہ بھی تو وہی الیکشن ہوئے تھے نا. مطلب آپ کو کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ اگلا الیکشن اگر ہو جاتا ہے، جب بھی ہو، اپنے وقت پہ بھی ہو، تو وہ صاف شفاف ہوگا اور عمران خان کا جو ووٹ پڑا ہوگا وہ سامنے بھی آئے گا، ریفلیکٹ بھی کرے گا. اسد چودھری صاحب اسد چودھری صاحب آپ جھوٹی امیدیں لوگوں کو نہ دلائیں آپ پلیز. اچھا، مطلب ٹھیک ہے، آپ اس دن آپ وسیم ملک، رضوان غلزئی صاحب، ہم سب موجود تھے جب کے پی کے ایک ایم این اے نے واقعات بتائے کہ کس طرح سے مجھے فارم 45 اوریجنل کی بیس پہ فارم 47 اوریجنل ملا. مجھے نہیں پتا آپ اس ملاقات میں تھے یا نہیں تھے. جس ملاقات میں تو تھا، جس میں جمشید دستی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے فارم 45 کے بیس پہ اپنا فارم 47 کیسے حاصل کیا. سر آپ نے 8 فروری کو جو کیا نا، اس میں آپ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائز لوگوں کے ہاتھ میں تھی. اگر وہ اسی دن جب لوگ چارج تھے اور بیٹھ جاتے سڑکیں بند کر کے، تو آپ کیا کرتے؟ جو آج تک عمران خان کہتے ہیں کہ بڑا ظلم کیا پی ٹی آئی کے باہر قیادت نے. دیکھیں ہمیں کے پی کے ایم این اے نے بتایا، سن لیں فروز ہوگا، پھر کوئی شیخ وقاص اکرم ہوگا پی ٹی آئی میں، اور وہ آگے کہے گا کہ نہیں جی ہم پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے. آگے آپ کو نا ایک موقع تو قدرت نے یا پاکستان کے نظام نے پی ٹی آئی کو نہیں دیا نا. جتنی دفعہ بھی موقع ملتا ہے، یہ جو قیادت جس قسم کے لوگ عمران خان کے نام پہ کھیل رہے ہیں، اننگز کھیل رہے ہیں، مطلب سارے کمپرومائزڈ ہیں، سارے مینجڈ ہیں، سب کو اپنے اپنے کاروبار کی فکر ہے، سب کو اپنے اپنے قانونی معاملات کی فکر ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا، یہ اب 27ویں ترمیم ہو گئی ہے. پتہ نہیں آپ کو یا تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے. ہو رہی ہیں چیزیں، اب منظور ہو جائے گی 1-2 دن میں، ستہ خیرہ ہو جائے گی. سر 2 گزارشات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چلیں میں بتا دیتا ہوں کہ کے پی کے ایم این اے نے کیا بتایا کہ انہوں نے فارم 47 کیسے حاصل کیا تھا. اور اب یہ واقعات
پی ٹی آئی کے وہ تمام ٹکٹ ہولڈر سن چکے ہیں جنہوں نے اس دن یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں جو الیکشن ہوا اس میں دھاندلی ہو رہی تھی اور میں نے ود ویپن 700-800 بندے لے کے میں پہنچ گیا وہاں پہ آر او آفس کے باہر, اور میں نے ڈی پی او کو اور ڈی سی کو میسج کیا کہ یہ تمہارے گھروں کے ایڈریس ہیں, تم جاری کرو جعلی فارم 47, میں تمہارے گھر میں گھسوں گا اس اسلحے سمیت, 700-800 بندہ باہر کھڑا ہے, بھیجو اپنی انٹیلیجنس کو اور چیک کرو یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, جمشید دستی صاحب کو کیسے فارم 47 اوریجنل ملا؟ کہ ادھر ایک بندہ آیا دیکھنے کے لیے, تو جمشید دستی صاحب کے پاس ود ویپن کوئی 40 سے 50 لوگ بیٹھے تھے, تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کہاں سے آیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کے سامنے جان بوجھ کے بات کی اپنے لوگوں کو کہ اچھا ایسے ہے کہ ہم ود ویپن وہاں پہ جائیں گے آر او آفس کے باہر, اور ہم نے بس فارم 47 لینا ہے, چاہے ہمیں یہ کرنا پڑے وہ کرنا پڑے. تو ان کو مل گیا. دیکھیں اب اگلی بار الیکشن میں لوگوں کو پتا ہوگا کہ ووٹ ڈال کے گھروں میں نہیں آنا, ووٹ ڈال کے گھر آگے خوش ہو کے نہیں بیٹھ جانا, ووٹ ڈالتے ہی آر او آفس کے باہر جانا ہے. ایک ڈسٹرکٹ میں کتنی پولیس ہوتی ہے جناب؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں پولیس والے, اور ووٹر کتنے ہوتے ہیں؟ 20-25 ہزار ووٹر وہاں پہ جب جائے گا فارم 47 اپنا اوریجنل لینے کے لیے, تو کس بیوروکریٹ کی اوقات اور جرت ہے کہ وہ جعلی فارم 47 جاری کرے گا؟ سر میری بات سنیں, اگلی بار الیکشن میں آپ فارم 47 والا نہیں کر سکیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا, کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ووٹ ڈال کے گھر نہیں آنا. 20-25 ہزار لوگ اگر اس طرح تیار ہوں ہر حلقے میں کہ وہ کہیں کہ ہم دھاندلی کو روک لیں گے, تو وہ جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت سوچ رہی ہے کہ ہم پورے ملک میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ جائیں گے احتجاج کی طرف, پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 1 مہینہ بھی حکومت نہیں چلے گی اگر 20-25 ہزار لوگ ہر حلقے میں نکل کے کھڑے ہوں گے. تو یہ کون نکلتا ہے؟ مطلب ہم نے لوگوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں لوگ آ کے کہیں گے کہ جی دے دے چلے ٹھیک ہے, دستی صاحب کا ایک کیس ہو گیا. یار اسد چودھری صاحب ایک کیس نہیں ہوا, کئی جگہوں کا مجھے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح لیا. دیکھیں میں الیکشن ڈے کی بات کر رہا ہوں, نیکسٹ جو الیکشن ہوں گے, الیکشن ڈے پہ لوگ چارج ہوتے ہیں. آپ نے خود حلقوں میں الیکشن اٹینڈ کیے ہیں, آپ نے کور کیے ہیں, آپ نے قریب سے دیکھا ہے. اس دن لوگ چارج ہوتے ہیں, اس دن لوگ خودکش بمبار بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس دن لوگوں کو نہیں آپ ان کو روک سکتے. اس دن لوگ ووٹ ڈال کے جب آر او آفس کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے, میں دیکھتا ہوں کس آر او کی اوقات ہے کہ وہ آر او جو ہے وہ دھاندلی کرے گا. یہ بات اگلے الیکشن میں نہیں ہو سکے گی, اگلے الیکشن میں نہیں ہو سکے گی, اگلے الیکشن میں نہیں ہو سکے گی. میں پھر آ جاتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کے اوپر. اب نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہانی سنا دی کہ جی وہ بڑا خطرے کی گھنٹی بج جائے گی, اور پی ٹی آئی ان کی گفتگو سے اظہار ہے اس کا تو یہ مطلب ہے کہ عمران خان سے انگیجمنٹ شروع ہو جائے گی 27ویں ترمیم کے بعد. ایک اور صافی ہے, صافی نما کہہ لیں ایک چیز ہے, وہ انہوں نے کہا ہے جی وہ 26ویں ترمیم کے بعد طے تھا کہ مولانا کی ضرورت نہیں ہوگی, 27ویں کے بعد اب جب اگلی باری آ رہی ہوگی تو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہوگی, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی کرنی ہیں. دیکھیں اسد چودھری صاحب, نیکسٹ ویڈیو میں نا جو ہم نے بات کرنی ہے نا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی, اس میں ایک چیز اور ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اب ڈیوریشن بہت طویل ہو گیا ہے ویڈیو کا. اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو 27ویں یعنی ترمیم ہے اس کے بعد سسٹم کی گرپ مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی, اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. وہ کر لیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نجم سیٹھی کی گفتگو کے بعد یہ حقیقت ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہو جائے؟ میں بالکل نہیں سمجھتا, میں بالکل نہیں سمجھتا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہ تو کلیئرٹی آئی کہ صدیق جان صاحب جو ہیں وہ نجم سیٹھی کے کیے گئے. اور بھائی عمران خان صاحب جو ہیں, عمران خان نے اب جب بھی باہر آنا ہے مزاحمت کے ذریعے آنا ہے, مفاہمت کے ذریعے نہیں آنا. اور اس کی سادہ سی وجہ ہے, عمران خان 4 چیزیں اسٹیبلشمنٹ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ 4 چیزیں عمران خان سے کیا مانگ رہی ہے. جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں کس طرف جائیں گی. عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں 9 مئی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات, 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی, 26 نومبر کی تحقیقات, 26ویں یعنی ترمیم کا خاتمہ, اب تو 27ویں بھی آ جائے گی, اور ثانیہ مرید کی غیر جانبدارانہ تحقیقات. ان 6 چیزوں میں سے کوئی چیز عمران خان کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. اب عمران خان سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ 6 ماہ کے لیے پہلے مکمل خاموشی عمران خان اور عمران خان کے سوشل میڈیا کی, پھر عمران خان بنی گالہ شفٹ ہوگا, بنی گالہ کے بعد 6 ماہ میں اس کی مکمل رہائی ہو جائے گی, 2 سال عمران خان خاموش ہو کے بیٹھے گا, اس حکومت کو چلنے دے گا, ابراہیم اکارڈ پہ کوئی بات نہیں کرے گا, اینٹی امریکہ کوئی بات نہیں کرے گا, پاکستان افغانستان کے ساتھ کیا کرتا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا, پاکستان کے اندر جو ملٹری آپریشنز ہو رہی ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کرے گا, کرپشن لوٹ مار کی بات نہیں کرے گا, تو اداروں کی آئینی حدود میں واپس جا کے کام کرنے کی بات نہیں کرے گا. تو
تو عمران خان کوئی چیز نہیں دے سکتا ان میں سے. تو نہ عمران خان کوئی چیز اسٹیبلشمنٹ کو دے سکتا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز عمران خان کو دے سکتی ہے. تو مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا, بات چیت سے کچھ نہیں نکلنا. جب بھی عمران خان باہر آئے گا تو مزاحمت کے ذریعے باہر آئے گا. رائٹ, بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے, آپ کی گفتگو کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 9 نومبر ہے اور دن ہے اتوار کا. بات کرتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کا براہ راست عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پر کیا اثر ہوگا, کیا اثرات ہوں گے, اور اس کے 3 دلچسپ اور مثبت پہلو بھی ہیں. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یار اتنی پریشان کن صورتحال ہے, پورا پاکستان ایک اذیت اور کرب اور تکلیف میں ہے اس آئینی ترمیم کے اوپر, اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے 3 مثبت پہلو بھی ہیں. جی بالکل. اس کا پہلا مثبت پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ان 2 جماعتوں نے جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا, پہلے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے, اور پی ڈی ایم حکومت سے پہلے جب انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور ہم جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے. پھر یہ اقتدار میں آئے, پی ڈی ایم میں نگران حکومت بھی انہی کی کا تسلسل تھی. پھر اس کے بعد اب یہ دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں اور انہوں نے ملک کے ساتھ جو کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے مہنگائی, بے روزگاری, تباہی اور بربادی کی ہے, تو اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ جب یہ سسٹم گرے گا تو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یہ 2 جماعتیں جنہوں نے جو پاکستان کو اس نہج تک آج لائی ہیں اور جنہوں نے 3.5 سال پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, تو یہ اور ان کی آنے والی نسلوں کا سیاسی مستقبل تو مکمل طور پہ تاریخ ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر اس وقت کسی بچے کی عمر 10 سال ہے اور وہ چیزوں کو سمجھتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے, وہ 60 سال جیے, وہ 70 سال جیے, وہ 80 سال جیے, وہ 90 سال جیے, وہ 100 سال جیے. یعنی وہ 90 سال مزید, جو 10 سال کا ہے وہ 90 سال اور اگر جیے گا, اللہ اسے لمبی زندگی دے, تو اگلے 90 سال میں وہ شریف خاندان کی آنے والی نسلوں پہ تو اعتبار نہیں کرنے والا جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے. پھر انہوں نے جس طرح سے کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, جو انہوں نے کیا ہے اس سے ان کی اوقات لوگوں کو پتہ چل گئی ہے کہ اصل میں یہ کس جو ہے وہ ان کی اصلیت کیا ہے. پھر یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ جنرل باجوہ کو تا حیات ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے, تا حیات آرمی چیف رکھنا چاہتے تھے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کسی اور تناظر میں بات کی تھی اور وہ بھی تا حیات کی بات نہیں تھی, وہ بھی صرف ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن تک, جو اگلا الیکشن جو ہے وہ ہونے تک جو ہے وہ جنرل باجوہ آرمی چیف رہے, تا حیات والا کوئی نہیں تھا. اور جو یہ عمران خان پر الزام لگاتے تھے وہ انہوں نے خود کر کے دکھا دیا. پھر تو اس میں جو میں نے آپ کو پازیٹیو پہلو بتایا نا, پازیٹیو پہلو بہرحال یہی ہے کہ اب ان 2 سیاسی جماعتوں کی ہمیشہ کے لیے چھٹی ہے. 8 فروری کو بھی ان کو ووٹ نہیں پڑا, لیکن 8 فروری کو پھر بھی ان کی ایک 17 سیٹر پارٹی ہے, ایک 27 سیٹر پارٹی ہے, لیکن اب وہ 17 اور 27 سیٹیں بھی نہیں ہوں گی جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے. پھر عمران خان نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ, اور کہتے تھے اور پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اپنی ذات اور مفاد کے لیے سارے فیصلے کرنے ہیں, وہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں وہ بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے. کیوں؟ اس آئینی ترمیم میں سب کے لیے استثناء ہے, اگر کسی کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ عوام پاکستان ہے, وہ پاکستان کا غریب طبقہ ہے, وہ پاکستان کے بے روزگار نوجوان ہیں, وہ پاکستان کے غریب لوگ ہیں, وہ پاکستان کے تاجر ہیں, وہ پاکستان کے کسان ہیں, وہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پاکستان کی یوتھ ہے, وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. کسی کے لیے کچھ نہیں ہے, اگر کچھ ہے تو وہ ان کی اپنی ذات اور مفاد کے لیے ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر شہباز شریف جو کہتے ہیں, قسمیں قرآن کھاتے ہیں کہ میں نے ایک دھلے کی کرپشن نہیں کی, تو اگر آپ نے ایک دھلے کی کرپشن نہیں کی تو آپ اپنے آپ کو استثناء کیوں دے رہے ہیں؟ اگر زرداری نے کچھ نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو استثناء کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا اسلام کی تاریخ میں کوئی ایک مسلم حکمران بتا دیں جس نے تا حیات مرات لی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گا عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی تو مجھے مرات ملتی رہیں گی؟ اور مجھے کوئی ایک اسلامی تاریخ میں سے ایسی مثال بتا دیں جہاں پہ کہا گیا ہو کہ تا حیات استثناء ہوگا, چاہے وہ سیاہ کریں سفید کریں, ایسی کوئی مجھے مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. تو اس لیے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ججز جو مطلب اب جو ججز جو ہیں وہ ان کی سہولت کاری اس نظام کی کر رہے تھے, وہ بھی کھل کے ایکسپوز ہو گئے ہیں. یعنی سارے کے سارے طبقات, کوئی رہ نہیں گیا جو ایکسپوز نہ ہوا. تو یہ 2-3 اس کے پازیٹیو پہلو ہیں. آپ اس آئینی ترمیم کو ایک لمحے کے لیے دیکھیں. اس وقت 30 سے 40 ٹی وی چینلز ہیں, اور 30 سے 40 جو ٹی وی چینلز ہیں نا وہ اس وقت سرکاری فنڈ کے اوپر پل رہے ہیں. ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پچھلے 3-3.5 سال میں 20 ارب سے زائد کا فنڈ دیا گیا ہے. 78 ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ فنڈنگ کی جا رہی ہے. ان
30-40 چینلز، 10 سے 15 اخبارات اور 78 یہ پروجیکٹس جو ڈیجیٹل میڈیا کے چل رہے ہیں، اور باقی بھی چھوٹی موٹی آگے پیچھے چیز جن انڈیویجولس کو پیسے دیے جا رہے ہیں ان کو ملا چلا کے کوئی 150 کے قریب ایسے ادارے یا انڈیویجولز ہیں جن کو یعنی ویسے تو تھوڑے کر کے، اور جن کو ٹی وی چینلز میں موبلائز کروایا گیا ہے یا جن کو پی ٹی وی میں رکھوایا گیا، اگر اس طرح سے گننا شروع کریں گے تو 400-500 لوگ بن جائیں گے. لیکن موٹی موٹی اگر آپ بات کریں تو تقریباً یہ ٹی وی چینلز، اخبارات، ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپس یا 15 سے 20 انڈیویجولز جن کو بہت زیادہ پر منتھ پیسے مل رہے ہیں، یہ ملا کے 150 بنتے ہیں. ان 150 میں سے، اور جو ٹی وی چینلز ہیں، ایک ٹی وی چینل کے اوپر 15-15 20-20 تجزیہ کار اور اینکرز ہیں. ان 150 انفرادی لوگوں یا اداروں کو میں سے کوئی 20 بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے لاجک کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کیا. 20 بھی ایسے نہیں ہیں. اگر آپ ٹوٹل ملاتے ہیں تو یہ کو 600-700 انڈیویجولز بن جاتے ہیں، کیونکہ ٹی وی چینل میں بھی تجزیہ کار یہ سارے ملا چلا کے، یعنی 500-600 اگر آپ سب کو ملا لیں، ہر چینل کے ٹوٹل لوگوں کو بھی ملا لیں، ان 500-600 میں سے 20 لوگ ایسے نہیں ہیں جو لاجک کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں. کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، کوئی کسی کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے. کوئی 20 لوگوں نے ٹویٹر پہ آ کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا کہ یار اس کی یہ لاجک بنتی تھی، اس لیے کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو جو تاحیات استثناء دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے، زرداری کو جو تاحیات استثناء دیا جا رہا ہے کوئی کسی کو استثناء ملنے پہ کوئی ایک بندہ بھی، یعنی میں نے 20 تو بہت زیادہ بتائیں، ایک بھی لاجک کے ساتھ آ کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ جی یہ لاجک ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے. باقی عمران خان نے شہباز شریف کو جس لقب سے نوازا تھا وہ بھی شہباز شریف صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ باکو سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا بس لمبی چوڑی تقریر کی، مسودہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، مسودہ پڑھے نہیں گیا اور مسودے کی منظوری دے دی گئی. اس میں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ یہ بھٹو کو بیچتے تھے، یہ بے نظیر کو بیچتے تھے، یہ گھٹیا دعوے کرتے تھے سو کالڈ کہ ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ان کے سیاسی جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت ڈھکا ہوا ہو. ان کے سیاسی جسم سے ایک ایک کپڑے کا ٹکڑا اتر گیا ہے. یہ مکمل طور پہ ان کا سیاسی جسم ننگا ہو گیا پیپلز پارٹی والوں کا. ان کی حیثیت، اوقات، اصلیت عوام کے سامنے آ گئی ہے. ان کی آنے والی نسلیں بھی کبھی جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا، آزادی اظہار رائے کا، ملک کا، وطن کا، محبت، ملک سے وطن، محبت، کسی چیز کا یہ نام نہیں لے سکتے. تو وہ بھی بغیر مسودہ ان کے پاس تھا ہی نہیں، اور 2 دن CEC کا اجلاس کر کے انہوں نے ہر وہ چیز جو اصل میں کروانی تھی اس کی جو ہے وہ انہوں نے منظوری دے دی. دیکھیں یہ سارا کچھ ہوا عمران خان کو خوف میں. 3.5 سال سے چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی، پھر 27ویں آئینی ترمیم اب ہو گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں جو کچھ کیا گیا، کیا اس میں سے کسی چیز کا عمران خان کو نقصان پہنچا ہے جو اس سے آپ عمران خان کو نقصان پہنچائیں گے یا پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. اس سے تو عمران خان اور طاقتور ہوا ہے، اس کا بیانیہ اور مضبوط ہوا ہے، اس کا بیانیہ جیتا ہے. وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی ذات اور مفاد کے لیے سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور اس میں سارا کچھ وہی ہے. تو آپ اب کس طرح سے وہ کریں گے؟ وہ میاں نواز شریف میاں نواز شریف کے بارے میں ان کا شفقت ایاز کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جس جنگ کی بنیاد پہ یہ ساری ترمیم ہوئی ہے، اس ترمیم میں جنگ کے ڈیزائنر کے لیے بھی کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کچھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے بہت کچھ اس سسٹم سے لے لیا ہوا ہے اپنی بیٹی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. اب آ جائیں گے اس ترمیم کا براہ راست عمران خان صاحب پر اور تحریک انصاف پر کیا اثرات ہوں گے. پہلی بات یہ ہے، ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جی اب آئینی عدالت بن گئی ہے. اچھا، جب یہ آئینی بینچ تھا تو بھی عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا تھا. اچھا، سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں، ان کی سپریم کورٹ تو ریگولر بینچز تھے نا، اس میں سے بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا کیونکہ جسٹس یحییٰ خان اپنے پاس کیسز لگا رہے تھے. ہائی کورٹ سے بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا تھا. ان کو نیچے کچہری سے انصاف نہیں مل رہا تھا، ان کو ATC سے انصاف نہیں مل رہا تھا. تو عمران خان کو تو نہ پہلے انصاف مل رہا تھا نہ اب انصاف ملے گا. اوورال پاکستان کے لیے تو بہت اس کے بھیانک نتائج ہیں. سب سے بھیانک تو یہی ہے کہ عدالتوں کو جس طرح سے غیر مؤثر کر دیا گیا ہے صرف عمران خان کی نفرت میں، اس سے لوگوں کا عدالتوں پر جب اعتماد ختم ہو گیا ہے تو لوگ خدا نہ خواستہ قانون ہاتھ میں لیں گے، اور یہ پاکستان کا نقصان ہے. لوگ عدالتوں کا رخ نہیں کریں گے، لوگ اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیں گے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، اللہ نہ کرے. لیکن یہ ہو رہا ہے، مطلب یہ ہو رہا ہے. 9 سے زیادہ تو چند دنوں میں عدالتوں کے اندر لوگوں کا قتل ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، تو انہوں نے خود اپنے فیصلے کر لیے جو کہ جسٹیفائی نہیں ہے، جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن نقصان تو پاکستان کا تو نقصان ہے. لیکن میں عمران خان اور تحریک انصاف کے تناظر میں بات کروں تو تحریک انصاف اور عمران خان کو تو کوئی ان کے ساتھ تو پہلے بھی وہ ہو رہا تھا جب یہ آئینی عدالت نہیں تھی، اب بھی وہی ہوگا. اچھا، دوسرے نمبر پر آ جائیں کہ
یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آزاد 5 ججز جو ہیں، کیانی صاحب، جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، اعجاز اسحاق خان صاحب اور سمر رفعت امتیاز صاحبہ، ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس پہلے بھی تحریک انصاف کے اور پاکستانی جو شہری ہیں عام جن کو انصاف ملنا چاہیے ان کے کیسز پہلے بھی نہیں لگ رہے تھے، جو میٹر کرنے والے کیسز ہیں۔ اب ٹرانسفر بھی ہو جائیں گے تو نہیں لگیں گے، تو بھی کوئی عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ہاں پاکستان کے اوپر اثر ہے، اسلام آباد کے لوگوں کے اوپر اثر ہے کہ 5 آزاد حلف سے وفا کرنے والے لائق قابل ججز سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر آ جائیں کہ سی ڈی ایف بن گئے ہیں، جو فیلڈ مارشل ہے وہ سی ڈی ایف بھی بن گئے ہیں۔ وہ آرمی چیف تھے تو بھی ان کی پی ٹی آئی کے بارے میں یہی پالیسی تھی، وہ فیلڈ مارشل تھے تو بھی وہی پالیسی تھی، اب وہ سی ڈی ایف ہوں گے تو بھی ان کی وہی پالیسی ہوگی۔ پریکٹیکل ان کی طاقت تو وہی تھی جو آرمی چیف کے طور پہ تھی، جو فیلڈ مارشل کے طور پہ تھی، جو اب ہوگی، تو وہ ان کی پالیسی وہی تھی۔ باقی بھی جوڈیشل کمیشن میں چینجنگ ہو گئی ہے، تو جوڈیشل کمیشن میں پہلے بھی حکومت کی اکثریت تھی، سپریم جوڈیشل کونسل میں تبدیلی ہو گئی ہے، تو ہاں یہ ہے کہ آزاد ججز اسے فارغ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن آزاد ججز فارغ ہو کر بھی دیے جائیں گے تو ان آزاد ججز کے پاس تو تحریک انصاف کے کیسز پہلے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، وہ کسی آئینی ترمیم کے تحت تھوڑی ہو رہا تھا، وہ آئینی ترمیم کے کسی آئین کے تحت تھوڑی ہو رہا تھا، وہ کسی قانون کے تحت تھوڑی ہو رہا تھا۔ تو اب آپ نے آئین میں ترمیم کر دی ہیں، تو عمران خان کے ساتھ تو بغیر آئینی ترمیم کے بھی بدترین سلوک ہو رہا تھا اور تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو اب بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ اس آئینی ترمیم یا آئین کے تحت نہیں ہونا، وہ غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پہ ہونا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کا براہ راست عمران خان یا تحریک انصاف کے اوپر کوئی اس کا اثر پڑنا ہے۔ اس کا اثر ہاں پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے اداروں کے اوپر ضرور پڑنا ہے۔ عمران خان کا تو بیانیہ جیتا ہے، عمران خان کو تو فائدہ ہوا ہے، عمران خان نے تو جو کہا تھا وہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اس کا براہ راست کوئی عمران خان کے اوپر کوئی بہت نیگیٹو اثر پڑے گا، بلکہ نجم سیٹھی نے تو ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ نجم سیٹھی کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے کل رات اسد چودھری صاحب کے انٹرویو میں بھی بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ انہوں نے تو ڈرانا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ اس ترمیم کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نجم سیٹھی جو نواز شریف کے بہت قریب ہیں، انہوں نے نون لیگ والوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اب فیلڈ مارشل صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اب اگر عمران خان الیکشن کے ذریعے آ بھی جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، 2/3 تو یہ لینے نہیں دے گی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو۔ اب ڈیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سب اپنے آپ کو استثناء دے رہے ہیں، عمران خان نے ڈیل کرنی نہیں ہے، لیکن میں ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ 9 من تیل بھی ہوگا اور رادھا بھی ناچے گی۔ اس ساری تبدیلی سے عوام کو کچھ نہیں مل رہا، حکمران طبقہ اپنا تحفظ کر رہا ہے، اور اب خان صاحب کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ڈر تھا عمران خان آ جائے گا، فلاں کو ہٹا دے گا، فلاں کو ہٹا دے گا، جیلوں میں ڈال دے گا، کیسز بنا دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں سب نے استثناء لے لیا، جو مین کردار ہیں اب ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اب تو ہم نے استثناء لے لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کل کو اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوتی ہے تو فکر کی بات نہیں، عمران خان نہ فیلڈ مارشل کو ہاتھ لگا سکے گا، نہ وزیر اعظم اور صدر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے گا۔ پہلے تو یہ ڈر تھا کہ خان نے نکل کر اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اب اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو فیلڈ مارشل کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اس لیے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اب عمران خان سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عمران خان نے جب بھی باہر آنا ہے، سسٹم گرنا ہے، اور جب عمران خان نے اقتدار میں پی ٹی آئی نے آنا ہے تو ان کو 3/4 ملنی ہے، کلین سویپ ہونا ہے، تو 2/3 سے وہ ان کو تبدیل کر دیں گے، یہ شکیں نکال دیں گے۔ اور ویسے بھی پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، چیز